نبی نہ ماننے کی صورت میں وہ شخص کہتا ہے کہ مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کر لی، مگر ڈیش ڈیش ڈیش. آپ کہیں تو میں جملہ پڑھوں؟ یہ حوالہ بتاتے جملہ کس پڑھوں کہ نہیں کتاب پڑھوں؟ کا؟ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتا نا. کس کتاب کا نام؟ آئینہ کمالات، صفحہ 547. مولوی صاحب یہ تو عربی کتاب ہے، آپ تو اردو یہ میں پڑھ رہے اردو میں ہیں. ترجمہ کر رہا ہوں نا. اچھا اس آپ کی کو اردو میں عربی ترجمہ کیا کر ہے؟ کے دے رہا ہوں. عربی کیا ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں، بات یہی ہے کہ نہیں آپ کو نے کہا عربی، آپ اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ بات عربی بتائیں، میں آپ اردو میں کے ترجمہ سامنے کر رہا ہوں. ہونی یہ چاہیے. ترجمہ غلط ہے. آپ نے آپ کہہ کہا دیجئے آپ گا ابھی ترجمہ اردو غلط ہے. ترجمہ بات کریں، سنیے نا عربی پیش کریں مولوی صاحب. بھائی جان بات آپ سنیے نا. عربی میرے پاس پیش جو کریں حوالہ گے جات آ آج. گیا، سن لیں مولوی صاحب اللہ دیکھ رہے، آپ نے کہا آپ ترجمہ کر رہے ہیں. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے ساتھ فاروق صاحب ہیں. جی فاروق صاحب خوش آمدید، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی فرمائیے حضرت، جی کیا گفتگو فاروق کرنا صاحب چاہ رہے ہیں؟ آج جو گفتگو ہے ایک بہت خاص اہم گفتگو ہے. وہ جی یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں کیونکہ آپ کے نزدیک میں گمراہ ہوں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل. اب میرا یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اس کو احمد رضا خان صاحب نے بھی بہت بار اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، میری امت کا وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ بَنِي إِسرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو چکے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب گمراہ ہیں، ناری فرقے ہیں سوائے ایک. اب آپ کیونکہ یہاں آئے ہیں دعوت حق دینے کے لیے، میرا آپ سے بہت آسان سوال ہے کہ آپ کے نزدیک آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سچا اسلام جو آج کے فرقے ہیں ما انا علیہ و صحابی کون ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ناری گروہ ہیں ان کا بھی بتائیں تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ بریلویت کے نزدیک گمراہ فرقے کون سے ہیں. یہ میرا آپ سے پہلے سوال ہے. میں آپ کو پورا وقت دوں گا، آپ اس پہ اپنی بات رکھیں، موضوع پہ رہیں، اور پھر انشاءاللہ میں اپنا موقف اس پہ بیان کروں گا. تو میں نے آپ کو آسان سوال پوچھا، یہ حدیث ہے، آپ دعوت دینے آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں جنتی گروہ آپ کے نزدیک کون سا ہے، اور جو کفار مرتد ہیں وہ کون سے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں مولوی صاحب، جو کافر کو مسلمان کے وہ بھی کافر ہے احمد رضا خان صاحب کے نزدیک. تو آپ بالکل. کھل کے بتائیں کہ آپ کے نزدیک دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ مسلمان ہیں یا کافر مرتد اور گمراہ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ آپ شیعہ ہیں، نہ آپ اہل حدیث ہیں، نہ دیوبندی ہیں، تو آپ ان کی ریپریزنٹیشن نہیں کر سکتے، نہ ان سے متعلق آپ سوال کر سکتے. یہ آپ کو حق نہیں ہے. آپ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، جس سے آپ کی نسبت ہے، اسی کی آپ ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں اور اسی کے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ کو شیعوں نے، حدیث نے اور دیوبندیوں نے، اور دیوبندیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، مماتی و حیاتی جو بھی ہے، انہوں نے نہیں، تو آپ پھر اپنے فرقے کے متعلق پوچھئے کہ میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں، آپ کے فرقے کو کیا سمجھتا ہوں، اور اس حدیث کی میں کیا تشریح کرتا ہوں، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی تو آپ پہلے اس بات کو کلیئر کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. جی جزاک اللہ مولوی صاحب. پہلی بات یہ آپ کا آج انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہے، اب مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا ہے. بہرحال آپ نے دو باتیں کی. پہلی بات آپ نے یہ کی کہ
تم نہ شیعہ ہو نہ دیوبندی نہ اہل حدیث، تو ان کو ریپرزینٹ کیوں کرے؟ میں تو نہیں ان کو کر رہا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ مولوی جی صاحب اس حدیث کا مجھے بتا دیں کہ سچا اسلام کہاں پہ، اگر آپ چاہتے ہیں میں اس میں شامل ہوں تو مجھے بتا دیں، اگر میں کل دیوبندی ہوتا ہوں پھر بھی میں کافر مرتد، شیعہ ہوتا ہوں پھر بھی کافر مرتد، اہل حدیث ہوتا ہوں پھر بھی کافر مرتد، بریلوی ہوتا ہوں پھر بھی مشرک کافر مرتد دوسرے فرقوں کے مطابق، تو میں آپ کو سوال پوچھوں کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے، آپ نے مجھے بتانا کہ سچا اسلام کہاں پہ ہے۔ آپ نے جو ابھی بات کی کہ آپ یہ نہیں مجھے بتائیں گے، آپ نے مجھے احمد رضا خان صاحب کی عبارت یاد دلا دی، اس پہ مولوی صاحب غور و فکر کریں کہ کیا آپ اس میں تو نہیں شامل ہو رہے۔ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں اپنا عقیدہ و مذہب دریافت کرنے پر نہ بتانے سے ظاہر یہی ہے کہ اس میں کچھ فساد ہے، ورنہ دین بھی کچھ چھپانے والی چیز ہے۔ نہ صرف یہ احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ جو دیوبندی وہابیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ آپ کے جواب سے مجھے آپ اس تھوڑا وقت لگ رہا ہے دیوبندی کہ آپ وہابی بن کے شک بحث نہیں کر کر رہے ہیں رہے ہیں ان کے حضرت، کفر میں۔ یہ آپ کیوں بات کو گڈمٹ کر رہے ہیں؟ اب اپنی بات کریں۔ میں دیکھیں اپنی آپ بات یہ نہیں اس کر رہا طریقے ہوں، سے میں چاہتا ہوں کر میں رہے ہیں، سچے اپنے اسلام آپ میں کو آ جاؤں۔ سیپریٹ کر کے ان کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ میں آپ آپ کو دیکھیں، بتاتا ہوں، اگر آپ وہ لوگوں نے آپ کو اپنا ریپریزنٹ کیا ہے، آپ باقاعدہ لے کے آ جائیں ان کی طرف سے فتویٰ کہ بھئی آپ ان کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی بحث کر لوں گا، دیکھیں ورنہ مولوی آپ صاحب، ان کیا کو نکالیں ایک احمد طرف رضا کریں، خان اپنی صاحب بات نے کریں جب تو ان بات کی۔ ساروں کو کافر کہا تھا انہوں نے تو کھل کے کہا تھا، انہوں نے تو نہیں کہا دیکھیں پہلے کوئی ان کا بات غلط، دیکھیں ریپریزنٹیٹیو آئے یہ غلط بات پھر ہے، میں اپنا آپ عقیدہ اپنی بیان بات کریں، کروں دیکھیں گا۔ بات غلط ہے، آپ مجھ سے متعلق مجھ سے بات کر رہے ہیں، میری فرقے کی بات کریں گے، میں آپ کو جواب دوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں نا؟ آپ اپنی ذات کے کو متعلق پوچھتا ہوں آپ آپ کے اپنی فرقے فرقے کے کے متعلق متعلق۔ سوال ٹھیک کروں ہے، گا، میں آپ کی فرقے کے صحیح ہے، متعلق جواب، صحیح ہے، میں آپ سے ایسا کوئی سوال نہیں صحیح کروں ہے، گا جو شیعوں سے متعلق ہے، صحیح ہے ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب، میں آپ کو آپ کے عقیدے کے متعلق سوال پوچھوں گا۔ ہاں ٹھیک مولوی ہے، مجھ صاحب سے میرے آپ، عقیدے کے متعلق میں سوال کر آپ کو لیں، پوچھ رہا ہوں، میں میں آپ کو آپ کو جواب پوچھ دینے رہا کو ہوں، تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، ہوں، میں چھوٹے سوال پوچھوں گا، آپ نے ان کا جواب ڈائریکٹ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے، کیا احمد رضا خان صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے تھے؟ جی کیا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا؟ جی، اچھا ایک منٹ رکے، مولوی صاحب یہ نہیں، خطرناک کھیل، آپ رکے نا، ابھی ایک منٹ، سوال شروع ہوئے ہیں۔ بھائی ابھی بات تو شروع نہیں ہوئی ہے نا، ابھی تو آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے، ٹھیک جی ہے نا، کہ آپ اس حدیث کے متعلق بتائیں گے کہ 72 فرقے سارے جہنمی ہیں، ایک فرقہ ناجیہ جنتی ہے، ہاں آپ جی، اس فرقے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جو بالکل ناجیہ ہے، بالکل، صحیح؟ صحیح 1400 سال میں کافی لوگ آئے، کافی فرقے بنے، صحیح ہے، اب ان کی تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے ہر ایک نہیں کی، کوئی بات ٹھیک ہے نہیں، نا، میں بس آپ کو لیکن ایک آپ کے جو عقائد ناجیہ پوچھ ہے رہا اس کے متعلق پوچھیں گے نا ہوں، آپ، ٹھیک ہے، اسی کے بارے پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں بالکل سمپل طریقے سے لکھا ہوا ہے، بالکل بالکل، سمپل ہے، میں حدیث کا بیان مزید ہے، سوال پوچھ رہا ہوں، آپ بس جواب دیتے جائیں، چھوٹے چھوٹے میں سوال ہیں، جواب کوئی دوں گا، فکر کی بات نہیں۔ سنیں بات سنیں، ہاں حدیث میں پہلے آپ نے حدیث جو پیش کی نا، حدیث کو ہی کلیئر کر لیں آپ، ہاں جی، حدیث نے بالکل سمپل طریقے سے واضح کر دیا بالکل کہ وہی فرقہ ناجیہ ہے جس پہ میں اور میرے صحابہ تھے، بالکل، اسی وجہ سے ٹھیک ہے، میں آپ کو ختم ہوگی پوچھوں بات نا، کیا صحابہ کا یہ عقیدہ اب تھا اپنے یا آپ کو نہیں؟ ٹٹولے، اب اپنے آپ کو ٹٹولے، صحیح میں آپ سوال کچھ بھی کریں مجھ سے، میں جی، تو آپ سے صرف ایک ہی سوال کروں گا، آپ کریں، میں میں پہلے مزید اپنے کر سوال لوں نہیں کروں پھر گا آپ آپ سے، کر سکتے ہیں، میں اپنے ہاں ٹھیک ہے، ختم کروں گا، آپ سوال کرنا ٹھیک چاہتے ہے؟ ہیں ہم کریں، تو کوئی میرا مسئلہ نہیں، آپ پہلا کریے۔ سوال یہ تھا کہ احمد رضا خان صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے تھے، آپ نے کہا ہاں، میں نے جی کہا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، آپ نے کہا ہاں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب تھا؟ جی کیا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا؟ جی کیا استغاثہ یعنی یہ کہنا کہ یا عبد القادر شیئا للہ، یہ احمد رضا جی خان صاحب کے نزدیک جائز ہے؟ جی کیا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا؟ جی آپ پوچھتے ٹھیک ہے، رہیں گے، میں کہوں گا آپ جی، جی جب آپ کہتے دیکھیں، جائیں، جی فکر نہ کریں، ہاں آپ نہیں کہتے دیکھیں، جائیں، میں بات کر ایک رہا ہوں ہوتا میرے ہے بھائی۔ جواب دینا، ہاں سنیں میری بات سنیں، ہاں جی ایک ہوتا ہے آپ کے سوال کو جواب دینا ہاں یا نہ میں، ٹھیک ہے نا، جی جی، اور ایک ہوتا ہے کہ جب آپ اس موضوع پہ بحث کریں گے تو پھر اس کے دلائل الگ ہوں گے، بالکل بالکل، کوئی ٹھیک ہے نا، ایشو نہیں۔ ہمارا اس وقت بحث کا جو موضوع ہے صرف یہی ہے کہ ہاں جی 72 فرقوں میں فرقہ ناجیہ کون ہے، ہاں جی، بالکل، میں ٹھیک ہے نا، وہی آپ سے اس پوچھتا وقت جاؤں آپ گا۔ ریپرزینٹ کر رہے ہیں مرزائی فرقے کو، یا آپ اپنے آپ کو احمدی میں مسلم احمدی کہتے ہیں، کہتا ہوں اپنے آپ جو بھی کہتے ہیں اپنے فرقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں فرقہ اہل سنت اور جماعت کو، مسئلہ بریلوی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، صحیح، ٹھیک ہے نا، زبردست، یہ بات ہے۔ اب مجھ ٹھیک سے دیکھیں ایک بات اور، میں آپ کو پچھلے اس میں بھی میں نے آپ کو وعدہ کی
میں نے آج تک اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ماں سوائے ایک کتاب کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی اتنی بڑی کتاب نہیں تھی، بس اس کے علاوہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، نہ فتاوی رضویہ، نہ بہشتی اپنا جو کتابیں ہوں گی لکھی ہوئی میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ میں کیوں اپنے آپ کو مسلک کی ترویج سے منسلک کرتا ہوں کہ جو میرے عقائد ہیں میں نے ان میں پایا، بس بالکل اس سے زیادہ کچھ نہیں، جی۔ تو ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے آپ مجھے جو سوال کریں گے میں اس کر رہا موضوع ہوں پہ تو ٹھیک ہے، دوسرے اگر آپ کہیں گے کہ آپ علم غیب پہ بحث کریں نہیں، میں تو پھر نہیں وہ کر رہا ہوں آپ ٹائم میں نہیں نکال ان کے پہ بحث پھر کر وہ رہا، موضوع الگ ہو جائے گا۔ میں نہیں ان پہ بحث کر رہا۔ اگلا سوال یہ کہ احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ تھا کہ اولیاء کو لوح محفوظ کا علم ہے، آپ مانتے ہیں اس کو؟ کیا اولیاء اللہ، جو اولیاء ہیں ان اولیاء کو اللہ، اچھا اولیاء اللہ، ہاں لوح محفوظ کا علم تھا۔ اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا کہیں پہ، لیکن میں اگر ابھی لکھا ہے آپ کو تو ہو دکھا سکتا ہے دیتا اب ان کو انہوں نے لکھا ہے تو پھر وہی جواب دیں گے۔ میں جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے جس کو اپنا علم عطا کر دے، اپنا کشف الہام کے ذریعے کسی کو بتا دے تو بتا دیتا ہے، نہیں چاہے تو نہیں بتا سکتے، تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ ٹھیک ہے، احمد رضا اور یہ صحابہ کا عقیدہ کہ اولیاء کو لوح محفوظ کا علم تھا نا؟ جی جی نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں اولیاء ایک جگہ میں، میرے بھائی آپ کے عقیدے کے متعلق سوال ہو رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو مولوی صاحب۔ اب میں دیکھیں احمد رضا خان کی میں نے آپ کو کہا میں نے کتابیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھی اب میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ احمد بولیں رضا کہ خان یہی سے عقیدہ اگر آپ کا ہے تو میں کہوں گا ہاں ہے، اور ٹھیک ہے، اس کے متعلق اگر آپ نے بحث کر دی اس موضوع کے متعلق تو پھر کوئی اور ٹائم دیجیے گا کہ پھر وہ اس سے دلائل کے لیے پھر میں چیزوں کو اکٹھا کر کے سامنے رکھوں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بات یہی کر لیں گے جو آپ نے پوچھنا پوچھے، میرا تو ایک ہی سوال ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا آپ سے۔ وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرا آپ سے جو آخری سوال ہے مولوی صاحب اس گفتگو میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو بھی میں وقت دوں، میرا سوال بہت آسان ہے آپ کے لیے، وہ یہ آپ نے کہا تھا آپ کے فرقے کے متعلق میں سوال پوچھ سکتا ہوں۔ اب میں نہ دیوبندیوں کا ریپرزینٹیٹیو ہوں نہ شیعوں کا ریپرزینٹیٹیو، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ احمد رضا خان صاحب کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ میرا معصومانہ سا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ جو فرقے ان کی کیا حیثیت ہے، کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب کون سے جن کے آپ نے ذکر دیوبندی کیا؟ شیعہ۔ دیکھیں میں جب ان سے بحث کروں گا تو پھر میں ان کے متعلق انہی سے بات کروں گا۔ میں آپ مجھے کے یہ کوئی جواب عقیدے نہیں کا دینا ہے۔ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں وہ میں پابند مسلمان نہیں ہیں ہوں، آپ کے میں عقیدے کے آپ کے مطابق؟ اس سوال کا پابند نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نہ جو جواب آپ دیں۔ جس کو احمد رضا خان صاحب کا ہے نا، فتویٰ تو ہے کہ وہ غلط بات کافر کر ہے۔ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ بات کو ڈیوورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کریں کہ بھائی آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، میں آپ کو ٹھیک ہے نا۔ بتاتا ہوں مولوی صاحب، ایک مجھے آدمی میرے ایک آپ کے دفتر میں ایک آدمی ہے ہی نہیں تو میں اس کی میں آپ کو پیچھے کیا بتاتا ہوں بات مولوی کروں، صاحب، اس وہ میں غلط بات مسئلہ ہوتی ہے۔ یہ ہے، آپ اس اس کو یا تو میں آپ کو آپ بتاتا ہوں بلائیے مولوی صاحب، شیعوں کو بلائیے، آپ بلائیے دیوبندی کو، اہل صحیح ہے، حدیث کو اپنے مکتب میں بٹھائیے، پھر آپ اس سے بات کر لیجئے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ صرف اپنی بات کریں، میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں وہ مجھے آپ میں آپ کو موقع اس دیجیے گا وجہ تو بتا سے دوں گا۔ پوچھ رہا ہوں مولوی صاحب، کیونکہ احمد رضا خان صاحب نے یہ مجھے بات سکھائی تھی فتاوی رضویہ میں کہ اگر آپ کو وہابیت کے بارے پوچھا جائے تو آپ کو جواب دینا چاہیے، بلکہ حسام الحرمین لوگوں کو دینی چاہیے تاکہ وہ جی بھی ان کے کفر سے مطلع ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو جی 100 سے زائد لوگ سن رہے ہیں اور آپ کھل کے بتا رہے نہیں۔ اس کی دو جی میں وجوہات بتاتا ہیں ہوں، احمد رضا خان صاحب کے نزدیک۔ نہیں دیکھیے ایک بات وجہ بتاتا ہوں، کہ آپ اپنا عقیدہ چھپا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس میں میں کیوں فساد ہے۔ چھپاؤں عقیدہ اپنا؟ دوسرا وجہ یہ کہ آپ ان کے کفر میں شک کریں، اگر آپ ان کے کفر میں شک کریں آپ خود کافر ہیں، کیونکہ مسلمان کو مسلمان کہنا، کافر کو کافر کہنا ضروریات دین میں شامل ہے۔ میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کون سا سچ ہے یار اس آپ میں اپنے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ میں تو یہ حیران ہوں نا، آپ لے کے بیٹھے ہوئے ان کو، آپ اپنے بارے میں پوچھیں نا۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کا ہے، میرا مناظرہ ہو رہا ہے نا، ٹھیک آپ ہے، دیکھیں اب یہ تو آپ ایک مجھے طرح کی غیبت بتائیں، کہلاتی ہے کہ ایک ٹھیک ہے، بندہ ہے نہیں اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جی یہ تو ٹھیک غلط ہے، بات اگر آپ ہوگی نے نا۔ آپ نہیں اپنے بارے جواب میں دینا سوال کریں پھر میں جواب دوں گا۔ میں آپ کو فورس نہیں کروں گا کہ آپ جواب دیں، اس میں کوئی جی ایشو نہیں۔ اب مولوی جی صاحب میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، بہت آسان سا سوال ہے، آپ کا عقیدہ جو ختم نبوت کا ہے
کیا آپ ختم نبوت کو مشروط طور پہ مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پہ؟ اور ساتھ عوام کو بتا دیں کہ مشروط کا کیا مطلب ہے اور غیر مشروط کا کیا مطلب ہے. یہ بہت آسان سے سوال ہے، آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ چاہتے میں پھر دوہرا سکتا ہوں، لیکن جی مجھے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہوگی بات آپ کی. جی میرا سوال آپ کو آ گیا سمجھ مولوی صاحب؟ اچھا تو اب ہم 72 فرقوں کے متعلق بات نہیں کریں نہیں، یا اسی کے متعلق ہے، اس جنتی جماعت کا میں چلیں پوچھ رہا ہوں اب نا وہ کہ جنتی جماعت کے بارے میں بات کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں اس کے متعلق میرا سوال ہے نا، کیونکہ جنتی جماعت کے لیے یہ تو فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کو صحیح طرح مانے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کو مشروط طور پہ مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پہ، اور یہ بھی بتائیں کہ مشروط اور غیر مشروط کا مطلب کیا ہے. جی ہوگی بات. ٹھیک ہے. جی اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں جو آپ نے پیش کی ہے 72 فرقوں کے حوالے سے، اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہی فرقہ ناجیہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ہم یہاں پہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصحاب کا عقیدہ کیا ہے اور اصحاب کے وہ کیا اعمال ہے جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں حدیث جبریل سے مدد لوں گا میرے نزدیک، جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام مولوی ایک صاحب میں انسان آپ کے کو روپ میں آ ختم کر، نبوت کا پوچھ رہا ہوں، آپ حدیث آپ جبرائیل بات پہ کی آ کرنے گئے دیں گے نا. ہیں. آپ ٹھیک ہے، کہتے آپ میری پھر اس مرضی کا سے بات کریں، ٹھیک ہے، ایسا آپ نہیں ہوتا ہے بولیں، نا. آپ بولیں. آپ نے فرقے کی بات کی، اب میں وہاں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ بھی بولیں جواب دے آپ، دوں گا. وہ دوسرا بولیں. سوال ہے. صحیح ہے، پہلا بولیں. سوال آپ پہلا رکھے. ٹھیک ہے، پہلا جو سوال جس پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے 72 صحیح فرقوں کے 73 فرقوں کے حوالے سے، صحیح میں اس پہ اپنے آپ کو تیاری کر کے لایا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ، آپ بولیں. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. تو وہاں پہ حدیث جبریل سے مدد لیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئی، اور حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث میں ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. 5 چیزوں کو گن لیا کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھے، شہادت کی کہ آپ پڑھے اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، محمد اس کا رسول ہے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رمضان میں روزے رکھے، اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے اگر کر سکتے ہیں. آپ نے کہا صدقتا. پھر آپ نے پوچھا ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان یہ ہے کہ اللہ، اس کے ملائکہ پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے انبیاء رسل پہ اور یوم الآخر اور قدر و شر پہ ایمان رکھے. یہ بھی 5 چیزوں کو گنا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ بھئی احسان کیا ہے. تو احسان یہ ہے کہ تم آپ اللہ کی عبادت کرے ایسے کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کی جو حدیث ہے آخری وہ قیامت کے حوالے سے. تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پہ صحابہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب اس پہ قائم رہنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، ایمان پر لایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے، میں یہاں پوچھتا ہوں کہ ایک فرقہ نکلتا ہے 1300 سال کے بعد، اور وہ اپنے کسی فرد کو نبی بنا دیتا ہے، اور نبی نہ ماننے کی صورت میں وہ شخص کہتا ہے کہ مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کر لی، مگر ڈیش ڈیش ڈیش. آپ کہیں تو میں جملہ پڑھوں؟ یہ حوالہ بتاتے جملہ کس پڑھوں کہ نہیں کتاب پڑھوں؟ کا؟ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتا نا. کس پڑھوں؟ کتاب کا نام؟ آئینہ کمالات، صفحہ 547. مولوی صاحب یہ تو عربی کتاب ہے، آپ تو اردو یہ میں پڑھ رہے اردو میں ہیں. ترجمہ کر رہا ہوں نا. اچھا، اس آپ کی کو اردو میں عربی ترجمہ کیا کر ہے؟ کے دے رہا ہوں. عربی کیا ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں، بات یہی ہے کہ نہیں، آپ آپ کو نے کہا عربی، آپ اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ بات عربی بتائیں، میں آپ اردو کے میں ترجمہ سامنے کر رہا ہونی ہوں. ایک چاہیے. ترجمہ غلط ہے، آپ نے آپ کہہ کہا دیجئے آپ گا ابھی ترجمہ اردو غلط ہے. ترجمہ بات کریں، سنیے نا عربی پیش کریں مولوی صاحب. بھائی جان بات آپ سنیے نا. عربی میرے پاس پیش جو کریں حوالہ گے جات آج. آ گیا، سن لیں مولوی صاحب اللہ دیکھ رہے، آپ نے کہا آپ ترجمہ کر رہے ہیں، عربی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ابھی بھائی نہیں ہے بات آپ سن کے لیں، سامنے. بات سن لیں.
اگر میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو آپ کہہ دیجئے گا کہ آپ نے آپ کے ترجمہ آگے غلط کیا. عربی ہے ابھی یا نہیں مولوی اس وقت صاحب؟ نہیں ہے, اس تو وقت آپ میرے نے پاس کیوں کہا تھا جو کہ آپ حوالہ ترجمہ جات کر ہے, رہے ہیں؟ جو آپ نے حوالہ کیوں جات کہا ہے تھا میں آپ نے آپ ترجمہ کو کر دے رہے ہیں؟ دیا. مولوی آپ صاحب، اس پہ روکے رہیے, مولوی ابھی آپ صاحب مجھے آپ آگے پڑھنے عالم دیں نا, ہیں، آپ سے یہ پڑھنے امید دیں, نہ تھی، پڑھنے آپ دیں, سے امید نہ تھی. مجھے پڑھنے دیں, آپ مجھے نے پڑھنے کہا دیں. آپ ترجمہ کر رہے تھے. آپ ترجمہ دیں نا مجھے, میں نے تو ابھی تک میں ان آپ کو الفاظوں کو نہیں بتاؤں گا پڑھا ہے, وہاں پہ کیا معنی ہے، میں نے میں ان آپ کو الفاظوں کو بتاتا نہیں ہوں. پڑھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں عربی وغیرہ. میرے الفاظوں میں نے ڈیش ڈیش کر دیا, ٹھیک آپ نے ہے اس کی عربی خود پڑھی ہے زندگی میں؟ بھائی. میں آپ کو سن لیں میری بات نا, آپ نے اس کی ابھی عربی آپ خود پھر پڑھی وہ ہے ضد مولوی کر رہے ہیں نا, صاحب؟ آپ کسی کو بات کرنے نہیں دیتے ہیں. آپ اب بول یہ لیں، آپ کی بڑی لیکن غلط آپ نے بات اس ہے نا. کی آپ عربی نہیں بلاتے پڑھی بھی ہیں, زندگی میں. دعوت بھی دیتے ہیں, آپ تو بولیں پھر کہتے مولوی ہیں کہ جی صاحب، میں لیکن جو نا ثابت غلط کروں گا. آپ بات کے نہیں اوپر جب کرنی ثابت نہیں چاہیے. ہو رہا ہے, آپ کو قولوا پتہ ہے کہ آپ قولا چل رہے سدیدا، ہیں. قولوا دیکھیں قولا بات سدیدا. سنیں, بات سنیں. بولیں آپ. وہ فرقہ جو تمام فرقوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. فرقہ ناجیہ ہونے کی شرط ہے, کچھ شرائط ہے. اگر جو شخص جہنمی ہے, کافر ہے نا, تو اس کے لیے تقریباً وہی شرائط ہوتی ہے کہ اس کے لیے قطع نصر قطعی ہونی چاہیے ایسی شرائط پہ, جس پہ یہ شخص پورا نہیں اتر رہا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے یا کافر ہو رہا ہے یا دین سے نکل گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ میں نے نام بھی نہیں لیا ہے, میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ 1300 سال کے بعد ایک شخص نکلتا ہے, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کی پبلک جو ہے اس کے پیچھے چلتی ہے, اور وہ یہ کہتا ہے جو دشمن میرا مخالف ہے وہ عیسائی, یہودی, مشرک اور جہنمی ہے, ٹھیک ہے نا. نزول مسیح صفحہ رقم 4 اور تذکرہ 227. ایک سیکنڈ کتاب بتائیں. میں دے رہا ہوں نزول مسیح نزول مسیح کون سا صفحہ؟ صفحہ 4. ایک سیکنڈ ایسے تو نہیں بات ختم ہوگی نا مولوی صاحب. نزول مسیح جلد کون سی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ شاید جلد 4 اور صفحہ نہیں، 27 جلد اور 4 نہیں ہے مولوی میرے صاحب، پاس آئے نا. اب جلد مجھے آگے پڑھ 18 کے ہے. بھی دیجئے نا, بات سنیں. ایک آپ نوٹ سیکنڈ، کرتے جائیں, جلد آپ نے آپ کون سا نوٹ صفحہ کرتے جائیں بتایا نا, ہے؟ نوٹ کون کرتے سا جائیں. صفحہ بتایا مولوی میں نے آپ صاحب؟ کو کہا نا کہ میں صرف ایک ہی سوال پوچھوں صفحہ گا, کیا بتایا اس لیے مولوی 3-4 صاحب؟ سوالات نہیں کروں گا میرے آپ کی طرح پیارے مدردر پیارے مولوی صاحب، نہیں. صفحہ میں کون ایک سا ہی سوال بتایا؟ میں آپ کو پکڑ لوں گا بس, مولوی اس طرح صاحب کا میرے کو سوال نہیں سوال آنا. آپ نے صفحہ کیا بتایا نزول مسیح کا؟ یہاں پہ تو صفحہ 4 مجھے دیا, تذکرہ 1 ہے 2 3 4. ادھر تو نہیں وہ 227. بات لکھی ہوئی. یہ کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ آپ کو تو اچھا کسی یہ نے نہیں غلط ہوگا تو بات بتا دی. 227 دیکھ لیں, 227 دیکھ لیں. 2 to 7 تو نزول مسیح کی کتاب ہی نہیں, وہ تو اچھا دوسری بھائی میرے پاس کتاب ہے میرے مولوی پاس صاحب. حوالہ یہ جات کیا ہے, ہو میں گیا دکھاؤں ہے؟ گا تو فون یہ کروں تو گا. حوالہ دافع جات کو بھی البلا آپ نے ہے. پڑھ لیا نا. آپ تو غلط یار آپ پڑھ بات کے نہیں لے کرنے آئے ہیں دینا آج. چاہ رہے ہیں, مولوی صاحب بات صحیح کرنے نہیں حوالے دینا چاہ پیش رہے ہیں, ہوں کیونکہ گے، آپ یہ کو علمی پتہ ہے کہ آپ کو دنیا میں ہے. نے کہاں سے پکڑا ہوا ہے. آپ آپ نے کو نہیں اچھی کسی طرح کو سمجھ میں پکڑا. آ گیا ہے میں کہ اس نے بندے آپ نے کو پکڑا کہاں سے, معصومانہ سا سوال سمجھا پوچھا نا. تھا. تو میں آپ ختم کو یہ سمجھا نبوت رہا ہوں مشروط کہ یا میں جب غیر آپ کو مشروط؟ دعوت حق دے رہا ہوں تو یہی بول رہا ہوں پھر کہ اب غلط آگے حوالے سنیں. کیوں آپ پیش کریں مولوی صاحب؟ آپ تو سچ بولنے والے تھے. میں سچ ہی بول رہا ہوں بھائی. 2 غلط آپ بولیں حوالے یہ آپ نے جھوٹ ہے, پیش آپ کیے. بولتے ہیں جھوٹ ہے, جھوٹ ہے، آپ بولتے ہیں جھوٹ ہے, جھوٹ ہے، آپ بولتے ہیں جھوٹ ہے. جھوٹ اس ہے. میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہے آپ بولتے ہیں جھوٹ اعتراض، ہے. غلط انشاءاللہ حوالہ حوالہ ہے. پھر بھی لا کے دوں گا. کوئی ہماری کہاں پہ ہے آخری بات تو ہوگی نہیں نا, میرے بھائی؟ آپ کی اور میری جب آخری بات جنگ نہیں ہو ہوگی. رہی ہو نا، میں جب تمام جنگ لوگوں ہو کو رہی کہتا ہو. ہوں جو مولوی آپ کے صاحب فرقے ایک سے ہیں سیکنڈ، مولوی وہ صاحب پھر ایک اپنے طور پہ سیکنڈ، بھی ایک تحقیق سیکنڈ. کر کے مولوی دیکھیں. صاحب، مولوی صاحب جب جنگ میں آتے ہیں تلوار ساتھ لے کے آتے ہیں. یہ نہیں بھائی ہوتا کہ دیکھیں بات جنگ کے سنیں, بعد میں میری کل بات تو پوری تلوار ہو لے ہی آؤں نہیں گا. رہی ہے نا. علمی آپ کے طور ساتھ پہ یہی آپ کا مسئلہ ہے, خاتمہ ہو آپ چکا کے ہے ساتھ مولوی یہی صاحب. مسئلہ ہے. میں جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ بات غلط کرنے نہیں حوالے دینا آپ چاہتے پیش مجھے. کر رہے ہیں. بلا بھی پیش کر رہے ہیں اور بعد میں بیچ میں اٹکا بھی رہے ہیں. لیکن مولوی دیکھیں صاحب بات آپ سیدھی غلط سی ہے, حوالے نہ کیا پیش کریں. آپ صحابہ کریں نے, بات کریں سیدھی سی بات. بات کر رہا ہوں میں, چلے چھوڑیں ساری بات کو چھوڑ دیں, ایک بات سیدھی سی کرتا ہوں. کیا صحابہ نے کا عقیدہ ایمان تھا مرزا غلام احمد قادیانی ایک نبی ہو کے آئیں گا, ان پہ عقیدہ ایمان صحابہ رکھتے تھے؟ بس میرا یہ سیدھا سوال ہے, جزاک اللہ آگے کوئی مولوی سوال صاحب، نہیں. یہ جزاک اللہ بات مولوی آ صاحب. چاہے آپ ضعیف حدیث سے بھی ثابت کر دیں جی کہ صحابہ جی غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان رکھتے تھے کہ وہ آخری زمانے میں نبی بن کے آئیں گے جی جزاک اللہ یا مولوی مسیح بن صاحب، کے آئیں گے. جو آپ جزاک نے ان اللہ کو مولوی صاحب. ٹائٹل دیا میں ہوا ہے دے دیں, جی وہی جی ٹائٹل کے حساب سے مجھے صحابہ, کیونکہ حدیث میں یہی آیا ہے کہ جس جی پہ جی میں ہوں اور میرے صحابہ بالکل ہیں. بالکل، آپ ماشاء نے اللہ مولوی ثابت صاحب. کرنا ہے کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مسیح موعود جسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں ہاں جی ان کا نام لکھ کر کہا تھا کہ یہ شخص آئے گا, اس کی صحیح. نبوت
اس کی مہدیت یا اس کی مسیحیت پہ ایمان لانا تم پہ واجب ہوگا، فرض ہوگا، نہیں لائیں گے تم کافر جہنمی ہو. ماشاء اللہ. مولوی صاحب بہت اچھا سوال. اس آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے مولوی صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ آپ عالم ہیں، جب کوئی حوالہ پیش ہوتا ہے وہ صحیح حوالہ ہونا چاہیے. آپ نے 2 حوالے پیش کیے، دونوں غلط نکلے. تو اب اس پہ میرے مولوی صاحب ابھی آپ بولے نا، میں آپ کو پورا آپ بولتے نا، نہیں اب میں رک کے ہوں نا، اب میں رک کے ہوں. آپ لفظ جھوٹ کا استعمال کر لیں، بس زیادہ نہیں بولے. جھوٹے حوالے پیش کیے، جھوٹے حوالے آپ نے پیش کیے، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اتنا کافی. میں یہ ساری مولوی صاحب آپ نے فتاوی رضویہ نہیں پڑھی، میں نے الحمدللہ مسیح موعود علیہ السلام کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، اور میں نے فتاوی رضویہ بھی بہت سارا پڑھا ہوا ہے، اور میں آج کل پڑھتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب احتیاط سے کام لیں، بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. اب آپ کو وہ حوالے چاہیے ہوں گے، کوئی آپ کو دے ہی نہیں سکے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے مولوی صاحب، میں نے آپ کو یہ سوال پوچھا تھا کہ جہاں تک آپ کا سوال ہے پہلے میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن جو میں نے آپ کو سوال پوچھا تھا اس کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا. تو یہ عجیب ہے، گفتگو میں صرف آپ کے جواب تو نہیں میں نے دینے، آپ نے میری بھی دینے ہیں. میں نے آپ کو پوچھا تھا ختم نبوت مشروط طور پہ آپ مانتی ہیں غیر مشروط طور پہ، اور ان کا مطلب بتا دیں کہ مشروط کا کیا مطلب ہے، غیر مشروط کا کیا مطلب ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ مولوی صاحب آپ کے مجددین کہہ چکے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب ہے، کہ اگر آپ نے علماء یہود دیکھنے، مسلمان علماء کو دیکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میری امت کا وہی حال ہوگا جو یہود اور نصارہ کو ہوا تھا. حد و نعلی بن نعلی، جیسے 2 جوتے ویسے یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی. تو یہ آپ کے نزول مسیح پہ جو اعتراض تھے اس کا بھی ہم نے جواب دی دیا، حالانکہ وہ آپ نے حوالہ غلط پیش کیا، ویسی کوئی بات وہاں تھی نہیں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا ساروں کا عقیدہ تھا کہ آخر الزمان میں ایک مسیح نبی آئے گا. کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا نام مرزا غلام احمد علیہ السلام ہوگا، وہ قادیان میں پیدا ہوں گے، ان کے صحابہ کے یہ نام ہوں گے؟ مولوی صاحب ایسے تو پیش گوئیاں ہوتی ہی نہیں. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو افضل الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا. صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ایک رسول آئے گا، یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم ہوں گے. تو پچھلے انبیاء نے ساروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، سارے آپ پہ اوپر ایمان لاتے تھے، لیکن کیا ساروں کو پتہ تھا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جو مکہ میں ہوں گے، جن کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوگا، احد کا واقعہ ہوگا، بدر کا واقعہ ہوگا، حنین کا واقعہ ہوگا، وہ فتح یاب ہوں گے، وہ سب سے افضل ہوں گے ہر لحاظ سے، وہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوں گے؟ یہ ساری باتیں پیش گوئیوں میں نہیں تھی. کیا یہ بات واضح تھی کہ وہ امی ہوں گے؟ نہیں، یہ ساری باتیں واضح تھی. کیا یہ بات واضح تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے فتح مکہ اس لحاظ سے ہوگا اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا جس میں یہ آیاتیں ہوگی، اتنی صورتیں ہوں گی؟ نہیں، کیونکہ پیش گوئیوں میں اخفاء حق کا پہلو ہوتا ہے. اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں کے یہودیوں نے، جو علماء تھے آپ کی طرح، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مسیح ہوں، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہماری کتاب میں تو لکھا ہے الیاس علیہ السلام پہلے آئیں گے، اور وہ تو آئے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ آنے والے الیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. یہودیوں نے انکار کر دیا. پیش گوئیوں میں اخفاء حق ہوتا ہے. سارے صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا، امتی نبی ہوگا، آخر الزمان میں آئے گا. اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے واپس نہیں آنا. تو پیش گوئیوں پہ کے اصولوں پہ آپ غور کریں کہ جیسی پیش گوئی ہوتی ہے اس میں اخفاء حق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش گوئی ایسی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش گوئی کی گئی جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا میں نے جواب مولوی صاحب دے دیا. ہاں جی. میں نے کہا مزید تقریر کیا تھا، آپ کو اور کرنی تھی. تقریر تو آپ نے کی ہے، وہ بھی غلط حوالوں کے ساتھ. اب آپ مشروط غیر مشروط کا بتائیں. والے لوگ ماشاء اللہ سے. او بھائی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 70 کے قریب حدیثوں کا ذکر ہے وائیں صراحت کے اماموں ساتھ. کو منکم بات آپ کر رہے ہیں, ورسول. ٹھیک ہے ٹائم کر لیتے مولوی صاحب, آپ کو کتنا میں ٹائم نہیں کرنے چاہیے؟ دیں گے, میں جب ٹائم بولنے کر لگوں آپ لیتے. بھی بتانے گے. ٹھیک ہے آپ سن بولیں, لیں, آپ بولیں. اہل فرقہ قادیانی وہ مخاطب ہو, ان سے وہ سن لیں. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لیوشکن ينزل فیکم ابن مریم. یہ نہیں کہا تھا کہ فلانی کی ماں کا ابن مریم کا ایک ہی بیٹا تھا عیسیٰ. مولوی صاحب تمیز سے بات, تمیز سے بات کریں. یہ صراحت نہیں اور کیا ہے یہ, ٹھیک ہے لیکن یہ تمیز صراحت میں نہیں رہیں, تو کیا تمیز ہے, کے دائرے میں رہیں نا. اس سے زیادہ صراحت کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ابن لیکن مریم جو ہے تمیز کے ایک ہی دائرے تھا. میں. ٹھیک آپ ابن مریم کو آپ کیوں لوگوں سے چھپاتے ہیں, اپنے لوگوں سے. مسیح موعود کا جو ذکر کیا گیا وہ ابن مریم سے, اور مسیح علیہ السلام, مسیح کا جو لقب ہے سوائے عیسیٰ کو کسی اور نبی کو ملا ہی نہیں. مسیح کا جو لقب ہے سوائے کسی اور نبی کو ملا بھی نہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو مسیح کو بارے میں ذکر کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امام منکم. ایک نہیں, میں پچھلی مرتبہ حدیثوں کا بیان کر چکا ہوں. آپ جو ہے بار بار اس کی طرف جاتے ہیں. ہم نے ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں. اگر مرے ہوتے تو پھر یہ عیسائی اور یہودی کب ایمان لائیں گے؟ یہ تو کہا گیا ہے نا سورۃ النساء کے اندر کہ یہ ایمان لائیں گے, یعنی فعل مضارع ہے, ان کا ایمان لانا ہوگا زندگی میں. تو یہ اگر اس کو اٹھا دے تو آپ کے جب حضرت نکلے تھے کوئی بھی عیسائی یہودی اتنا نہیں تھا جو سارے کے سارے ایمان لے آئے, بلکہ وہ تو مناظرہ کر رہے تھے. وہ تو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی یہودی جو ہے اور جہنمی ہے. اب جو بات یہ ہے کرنے کی یہ ہے کہ جب صحابہ کے پاس ایک چیزیں صراحت کے ساتھ موجود ہے, اس صراحت کی دلیل کو نہ مانتے ہوئے اپنی تعویل کرنا. اچھا ہم کہتے ہیں کہ آپ جس کو آپ مسیح مانتے ہیں, چلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مسیح کی کیا بولتے ہیں, قرآن نے کیا کہا ہے اس مسیح کے بارے میں, اس کی نشانیاں کیا بیان کی ہے, اور آپ جس کو مانتے کیا اس میں یہ آدھی نشانی بھی ہے. ٹھیک ہے مولوی صاحب, اب میں بات کر سکتا ہوں؟ میں ابھی پوچھ رہا ہوں, بات صرف کمپلیٹ کر لوں گا پھر بات کر لینا. جی. قال ورسول الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطير كهيئة الطير فانفخوا فيه, اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمى والابرص واحيي الموتى باذن الله ونبئكم بما تاكلون وبما تدخلون في بيوتكم ان في ذلك لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, اور نشانیاں یہ ہے کہ میں مٹی سے تودے سے ایک وہ بناتا ہوں میں چڑیا پرندہ, اور اس کو پھونکوں گا تو وہ بالکل چڑیا پرندہ زندہ ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد کہا اللہ کے حکم سے مادرزات اندھا یا جس کے جسم پہ برس وہ جو سفیدی نکل آتے اس کو ہو جاتے ہیں, ان کا میں علاج کرتا ہوں, اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے, اور جو تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم نے بچا کے رکھا ہوا ہے یہ سب میں جانتا ہوں تمہارے گھروں میں. یہ لوگوں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. میں پوچھتا ہوں جس کو آپ نے مسیح موعود بنایا ہے, اس مسیح موعود کے پاس یہ نشانیاں, یہ کرامات, یہ معجزات وہ دکھاتا تھا تم لوگ کو؟ سوال یہ ہے, یہ تو بالکل صراحت کی باتیں ہیں. اب میں جواب دیتا ہوں. مولوی صاحب آپ نے تقریر کر لی ہے, کر رہا ہے, اس پہ تعویلات جائز نہیں ہوتی ہے. مولوی صاحب تقریر آپ کی ہوگی یا ختم؟ اس میں کیا متشابہات ہوں گی؟ یہ تو بالکل صراحت کے ساتھ ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہی بارے میں حکم تھا, وہ آخر میں آئیں گے. 72 فرقوں میں 73 فرقہ جو فرقہ ناجیہ ہے, وہ جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لاتا ہے ابن مریم پہ, ابن مریم عیسیٰ بن عیسیٰ تھا, کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں تھا. تو آپ اس کی بات کریں کہ آپ کا فرقہ جب ابن کسی نبی غیر اللہ کو, غیر نبی کو نبی مان رہا ہے, تو پھر آپ فرقہ جہنمیہ ناریہ زندگی ہے. بات یہ ہے. جی مولوی صاحب تقریر آپ کی ہوگی. میں یہ دلیل دے چکا ہوں, اس کے آگے کوئی ضرورت نہیں مجھے بات کرنے کی. آپ چاہے جتنی تقریر کریں, آپ کے لوگ خود ہی اپنے آپ کو ٹٹولے کہ وہ فرقہ ناجیہ میں یا فرقہ جہنمیہ میں. ٹھیک ہے مولوی صاحب, آپ کی تقریر مجھے لگ رہا ہے مکمل ہوگی, لیکن اس تقریر میں میرا مشروط غیر مشروط اس کا کس نے جواب دیا؟ جو چیز صراحت کے ساتھ بیان ہے اس کے ساتھ کوئی تعویل نہیں ہے. میرے پیارے مولوی صاحب, میں آپ سے سوال پوچھوں کہ مشروط اور غیر مشروط کیا ہوتا ہے؟ کس طریقے سے ذکر کیا ہے؟ تو مشروط ہے یا غیر مشروط؟
دیکھیں مشروط غیر مشروط کی جو ہے نا یہ آپ تعویل لا رہے، میرے کو میں نے یہ مشروط غیر مشروط نہیں پڑھا ہے. میں اتنا جانتا ہوں رسول اللہ جو ہے خاتم النبیین ہے. آپ کے مشروط بعد طور پہ یا نبوت کا غیر حصہ ختم مشروط؟ ہو گیا. تو مشروط نبوت طور ختم ہو پہ گیا. یا غیر مشروط طور پہ؟ غیر مشروط بالکل غیر مشروط. یہ نبوت آپ ختم. قائم ہے اس پہ؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پہ خاتم ہے نا، آخری خاتم نبی. النبی ختم. ٹھیک ہے، تو غیر مشروط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر مشروط کا کیا مطلب ہے یار؟ یہ آپ کہاں سے نکال رہا ہے؟ مجھے پیارے نہیں پتا. مولوی صاحب میں آپ کو میں نہیں پتا. جن سے دیکھیں جنہوں نے یہ تعبیرات نکالی ہے ان سے پوچھے. فاروق رضا تجانی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے دلی بروزی یا کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر جہنمی ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پہ خاتم النبیین، میرا اپنا فتویٰ ہے. چلیں ٹھیک ہے، تو غیر مشروط طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اگر کوئی بھی اب نبی آئے وہ کافر ہے، زندیق ہے. دیکھیں ایک بات سن لیں، جب کہتے ہیں نا کوئی نبی آئے تو اس میں آپ ڈنڈی نہیں مارے. انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے وہ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں، یہ ان کی پر ہے، اللہ کی مرضی پر ہے. اچھا آپ تو کہہ رہے تھے غیر مشروط. سنیں بات سنیں، بات آپ تو کہہ رہے تھے غیر مشروط، اب آپ مشروط ایک شخص ہوتا ہے. بات سنیں تو آپ خود ہی اپنے فتوے سے کافر ہو چکے ہیں. آپ اپنے فتوے سے خود کافر ہو چکے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا غیر مشروط. اب آپ کہہ رہے نہیں شرط ہے پرانے انبیاء جتنے آنا چاہیے آ سکتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں غیر مشروط. یہ تو ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی. یہ تو مشروط یا غیر مشروط؟ یہاں مقصد کہنے کا ہے کہ کوئی نئی نبی کوئی نبوت کا دعویٰ پرانے آ سکتے ہیں نا، پرانے آ سکتے ہیں. بھائی پرانے کی بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے، آپ کا پرانے اگر آ نبی سکتے تو آپ کا مشروط نبی غیر آپ کا جو مشروط. مسیح موعود ہے وہ پرانا ہے تو پھر وہ یہ بھی کرتا ہوں گا، وہ یہ بھی کرتا ہوں گا، مردوں کو زندہ کرتا ہوں گا، مشروط غیر مشروط. دیکھیں مولوی صاحب اب میری باری، اب آپ میوٹ ہو جائیں. دیکھیں سارے عوام نے سنا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے غیر مشروط طور پہ، یعنی جو مرضی ہو جائے. مولوی صاحب اب آپ نہ بولیں، میں بول رہا ہوں پلیز. ان کا فتویٰ تھا کہ غیر مشروط طور پہ ہیں، اب کسی نے نہیں آنا. پھر 2 منٹ بعد کہتے نہیں پرانے آ سکتے ہیں، یعنی مشروط طور پہ یہ خاتم النبیین مانے نہ کہ غیر مشروط. کیا آپ اپنا موقف بدل رہے ہیں؟ بالکل آپ نے بدل دیا. ابھی میں بات کر رہا ہوں مولوی صاحب میں بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کے بعد کسی نئی نبی کا کوئی امکان نہیں ہے. جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نئے نبی کا امکان نہیں، وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ مشروط طور پہ میں مان رہا ہوں نئے نہیں آ سکتے، پرانے آ سکتے. جب شرط آپ ڈالیں کہ پرانے آ سکتے تو آپ مشروط طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر مانے، نہ کہ غیر مشروط. بالکل بالکل، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب جو ان کے سوال تھے، کیونکہ اس پہ تو مولوی صاحب میری باری ہے ابھی، میں آپ کو میوٹ کیا کیونکہ اب آپ بول رہے ہیں. جب آپ بول رہے تھے میں کچھ نہیں کہا. آپ نے کہا تھا آپ کی وقت میں نہیں بولوں گا، آپ نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا جب آپ کا وقت ہوگا میں نہیں بولوں گا. اب آپ بول رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا ذکر کیا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. وہ ایک حدیث کا حصہ لیتے ہیں، دوسرے کو وہ چھپا لیتے ہیں. جیسے یہود علماء اپنا ہاتھ تو رات پہ رکھتے تھے، آج یہ لوگ احادیث کے ساتھ ہی کریں. اسی حدیث میں وَإِمَامُكُم مِّنكُم، وہ آپ کے امام ہوں گے. یہ وہ عیسیٰ رسول اللہ بنی اسرائیل والے نہیں ہوں گے. ان کی وفات واضح طور پہ قرآن میں ثابت ہے. دوسری بات، خود ہی مولوی صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ بنی اسرائیل تھے، تو آپ ان کو پوری دنیا کے لیے نہیں لا سکتے. ہم نے آپ کو پچھلی بار بھی قرآن کی قطعی دلالت سے ثابت کیا کہ عیسائیوں کا جو شرک ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد شروع ہوا. آپ نے خود تسلیم کیا مناظمے کی قیامت پہ تو ان کو پتہ نہیں. مولوی صاحب اگر وہ واپس آئیں تو ان کو شرک کا کیوں نہیں پتہ ہوگا؟ پتہ ہوگا، لیکن آپ نے خود تسلیم کر لیا. الحمدللہ کہ ان کو نہیں پتہ. وفات کے بعد عیسائیوں کی شرک شروع ہوئی اور آج عیسائی مشرک ہو چکے. اس سے واضح عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. دوسری بات، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے. اس پہ صحابہ کا اجماع ہے. اب جو آپ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی
آنے والے مسیح کی میں نے آپ کو بتا دیا وہ پیش گوئیاں واضح. جو آپ نے آیت پیش کی آپ کے سب سے بڑے عالم امام نووی آپ کا رد کرتے ہیں. امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وَذَهَبَ الْمَذْهَبُ وَهَذَا الْمَذْهَبْ أَظْهَرُ فَأَنَّ الْأَوَّلُ يَحِسُّ الْكِتَابِ وَظَاهِرَ الْقُرْآنِ عمومه لِكُلِّ كِتَابِ فِي زَمْنِ عِيسَى وَقَبْلَ نُزُولِهِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا قِرَاءَ مِنْ أُبَيْ بن کعب قبل موتِهِ. وہ کہتے ہیں امن اہل الکتاب میں سارے ہیں جو نزول سے پہلے بھی ہیں سارے اور بعد میں بھی. تو اس میں یہ معنی لینا کہ سارے ایمان لے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں موجود ہونا پڑے گا یہ باطل ہے. یہ قرآن سے ثابت نہیں. ہم نے آپ کو قرآن سے دکھائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہود نصارہ قیامت تک رہیں گے. تو آپ کی تشریح باطل. یکون علیہم شہیدہ میں بھی واضح کہ اب عیسیٰ قیامت پہ ہی وہ شہید ہوں گے اس سے پہلے نہیں. یہ بھی ہم نے آپ کو دلائل وفات مسیح کے مناظر کو 20,000 لوگوں نے سن لیا الحمدللہ. تو اس میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب دوسری بات جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بتائی ہیں ہر نبی کے ساتھ نشانات ہوتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ خاص نشانات تھے ٹھیک ہے جو پرندوں والی مثال آپ نے دی اصل میں آپ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں. اگر آپ ریڈی ہیں اس پہ بھی ہم مناظر رکھ سکتے ہیں کہ ان نشانات کا کیا مطلب ہے. مثال کے طور پہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں تو ان کے پاس جاؤ ان کا جواب دو لما یحییکم تاکہ وہ آپ کو زندگی دیں آپ کو زندہ کر دیں یا روحانی زندگی مراد ہے. جہاں تک بیماروں کو شفا دینا مسیحوں نے ہزار سے زیادہ لوگ جو بیمار تھے ان کو شفا دی کوئی شک نہیں. بعض موت کے قریب تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ان کو شفا دی. تو بالکل مسیحوں نے یہ بات کی. جو پرندوں کی بات ہے آپ کے خود علماء یہ تشریح کر چکے ہیں جیسے امام کشانی اور ابن مریم اور ابن عربی رحم اللہ کہ یہاں یہ بھی مراد ہو سکتے کہ روحانی طور پہ جو کمزور لوگ تھے ان کو انہوں نے روحانی طور پہ ان کی مدد کی وہ ایسے بن گئے جیسے پرندے. بلکہ میں وہ آپ کو تفسیر بھی دکھا دیتا ہوں پھر میں وہاں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام کشانی نے لکھا اور یہ ابن عربی رحم اللہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ان کی تفسیر میں یہ بات ہے کہ میں آپ کے لیے روحانی طور پہ بلکہ میں اس کا آپ کو میں یہ ابھی کھولتا ہوں تاکہ حوالہ بھی سامنے آ جائے. ہاں جی ابن عربی رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں روحانی تربیت تزکیہ نفس اور عملی حکمت کے ذریعے ان ناقص روحوں کی مٹی سے جو ہدایت کے لیے تیار ہو پرندے کی شکل کی مانند یعنی وہ پرندہ جو شدید شوق کی وجہ سے دیوار الہی کی طرف آتا ہے تابی سے پرواز کرتا ہے پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں الہی علم کی روحانی سانس اور حقیقی زندگی کی روح سے. تو انہوں نے یہاں پہ واضح تعویل کیا ہے. یہ تفسیر ابن عربی پیج 169 ہے. میں وہ کھول دوں ایک سیکنڈ مجھے دے. یہ ہے کیونکہ تفسیر ابن عربی جو ہے نا وہ کافی مشکل سے کھلتی ہے لیکن میں ایک سیکنڈ یہ مولوی سے معذرت میں آخری حوالہ دکھا رہا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف ہم آئیں گے. پھر آپ وہ جو مشروط غیر مشروط کی بات ہے اس کی بھی پھر سے آپ کو میں موقع دوں گا وضاحت کر دیں اگر آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. ایک سیکنڈ مجھے دیں میں بس تفسیر ابن عربی کھول لوں. تفسیر ابن عربی اور جو دوسرے ممان ہیں وہ بھی لنک کو شیئر کریں تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ فائدہ اٹھا سکے حقیقی اسلام سے. اور امید ہے انشاءاللہ مولوی صاحب بھی حقیقی اسلام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک سیکنڈ دے مجھے. ابن عربی یہ ان کی تفسیر ہے. اب اس آیت ہاں جی یہ کھل گیا ہے. معذرت دوستوں کو کہ یہاں ٹائم تھوڑا لگے بس یہ تفسیر کبھی کبھار ملتی نہیں
تو یہ وہ جو میں نے حوالہ دیا کہ انی کا جئتکم بیایا من ربکم کا حیت انی اخلق لکم بالتربیہ والتزکیہ والحکمہ العملیہ من تین نفوس المستعدین الناقصین کا حیت الطیر الطائر الى جناب القدس من شدت الشوق فانفخ فيه من نفس العلم الالہی ونفس الحیات الحقیقی بتاثیر الصحبہ والتربیہ فیکون طیرا ای نفسا حیہ طائر بجناح الشوق والالہی الی جانب الحق. تو یہ وہ حوالہ ہے تفسیر ابن عربی کا جو میں نے پیش کیا. مولوی صاحب آپ اب جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا جواب نہیں دیں گے، تو آپ بات کریں. جی جواب تو ہم نے ایسی تم کو آپ کو دے دی ہے کہ آپ کی گردن ایسی جگہ پھنس گئی، آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نکالیں گے بھی نہیں نکلے گی. اب آگے آ جاتے ہیں کہ آپ تفسیر ابن عربی کیا وہ کوئی شریعت کے امام تھے؟ ابن اس سے کوئی عربی فقہی مسئلے حل کیے جاتے تھے، کوئی عقائد کے مسائل حل کیے ہاں جاتے تھے جی، ابن عربی سے. احمد رضا خان بات صاحب ان سنتا کو ہوں، بات بہت سن لو بڑے کہ آپ کی شیخ باری ختم ہو مانتے گئی تھے. ہے. نہیں، آپ آپ کی مجھے بات پھر سوال نہ پوچھنا، آپ مجھے سوال پوچھنا. میں لوگوں کو دیکھیں ٹھیک ہے، طریقہ ہوتا لوگوں ہے کو بات کرنے پوچھیں کا، آپ. بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، لوگوں سے ٹھیک ہے، سوال آپ کیا جائے. پوچھیں، آپ ضروری پوچھیں. نہیں کہ آپ سے سوال ہو جائے، سمجھا کہ آپ اس کو جو ہے نا ابن عربی کوئی ہمارے لیے شریعت کے امام نہیں تھے، نہ فقہی مسائل کے امام تھے، نہ کوئی محدث تھے. وہ ایک صوفی بزرگ تھے. ان کے جتنے بھی مطلب کلمات ہیں وہ تمام صوفی روحانیات پہ چلیں گے. تو آپ اپنا جو ہے نا اپنی گردن نکالنے کے لیے صوفیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ وہ روحانیت جو ہے نا ان کو سمجھائیں گے. نہیں بھائی، جو آیتیں صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ یہ معجزات ہے، نبی کیوں کہہ رہے بِإِذْنِ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میں یہ کروں گا. میں یہ تمام چیزیں جو معجزات وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. وہ قرآن میں ذکر ہے، اور اللہ چاہے تو کر دکھاتا ہے، اپنے بندے کو دیتا ہے کرو معجزات. آپ اگر معجزات کا انکار کرتے ہیں تو کریں انکار. یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک طرف آپ انکار کر رہے ہیں کہ معجزات ہو نہیں سکتے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ دلوں کو پھیر دیں گے. اور دلوں کو پھوڑنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے دلوں کو پھیرنا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کس قدر کہہ رہے کہ یہ یہودیوں کے ترتیب ہے کہ وہ حدیث پڑھی ہے اور کہا ہو کہ امام منکم. ارے بھائی، حضرت یہ نہیں بتا رہے وا کا مطلب کیا ہے، واصل کے لیے ہے. اور پھر امام کہیں گے وہ تمہارا امام، تم میں سے ایک امام ہوگا تو وہ کہیں گا تعال صلی بنا، کہ آئیے نماز پڑھائیے. نماز کھڑی ہو گئی، جماعت. حضرت عیسیٰ کریں گے نہیں، اب تم ایک دوسرے پہ امیر ہو، یہ تمہارے لیے اللہ نے اکرام رکھا ہوا ہے. تو حدیث صحیح اس طریقے سے آئی ہے، اس حدیث کو چھپا کر کس طریقے سے بحث کو، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھئی حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا قد خلت من قبلہ رسول. بھائی یہ غزوہ احد کے اندر ایک موقع پہ ایک ایسا واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے عتاب کے طور پہ صحابہ پہ یہ آیت اتاری. لیکن آگے جا کے جب نجران کے نصرانی آتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا قد خلت من قبلہ رسول. اس وقت کیوں نہیں کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ اس سے زیادہ اچھا موقع کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی کو قائل کرنا کہ جس کو تم خدا مانتے ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تو اس نے یہی فرمایا تھا کہ جو محمد کی بات کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، اور جو اللہ کی بات کرتا ہے وہ زندہ ہے. تو یہ موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو استثناء دے دی؟ اللہ کے حکم سے باقاعدہ اللہ کی آیت نازل ہوئی قد خلت من قبلی. تو مطلب کوئی ایک حدیث نہیں ہے. نصرانیوں کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے، کوئی ایک روایت میں بھی رسول اللہ کے یہ نہ بتا سکیں گے، نہ کہہ سکیں گے، نہ ثابت کر سکیں گے کہ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. نصرانیوں کو جو خدا اس کو مانتے ہیں ان کو نہیں کہا انہوں نے. ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ نے کر لیا یہ بات. اتنی بڑی دلیل ہے، یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. ایک آیت سورۃ غزوہ احد میں اتری، اس کو پکڑتے ہیں، وہ آیت جو نجران کے موقع پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی یہودیوں کا طریقہ آپ کے پاس ہے. آپ جہنمی فرقہ اس لیے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کر کے ایک غیر لائق شخص کو آپ نے نبی بنا دیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور آپ فرقہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے مولوی صاحب، اب بات ہے کیونکہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا سوائے ابن مریم کے. ابن مریم آئیں گے،
غیر ابن مریم کے متعلق کوئی صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے مولوی کوئی صاحب، شخص اب نتیجے کیا آئے گا میں غیر ابن بولتا ہوں مریم کے. مولوی میرا صاحب، میں نے آپ کی یہ بات آپ کی جماعت ٹھیک کے ہے لوگ سن لیں بس. ٹھیک ہے مولوی صاحب، جزاک اللہ. میں بس آپ نے آخری پہ ایک بہت اہم بات کی ہے کہ نجران کے ساتھ بہت مناظرے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وفات مسیح کا ان کے ساتھ ذکر نہیں کیا. وہاں بہت اچھا موقع تھا. مولوی صاحب یہ بات میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آپ نے اچھا نقطہ کہا ہے. مجھے میرے دل پہ اس سے بہت اچھا افیکٹ ہوا ہے. یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. آپ بات سن رہے ہیں میری؟ جی سن رہا ہوں. میرا بس اس پہ سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، پھر آپ مان لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے؟ یہ بس میرا سوال ہے. جس طریقے سے صراحت کے ساتھ بنا رد و بدل کے حضرت ابو بکر صدیق نے پورے صحابہ کی جماعت کو بتا دیا کہ رسول اللہ قد مات، یعنی کسی کو شک نہیں رہے. جبکہ اس موقع پہ حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ رسول اللہ مر گئے، مات کا لفظ استعمال کیا تو میں سے قتل کر دوں گا. آپ نے برا قد من کان یعبد محمد قد فان محمد قد مات، یعنی ابو بکر صحابی رسول کے مطابق بالکل صراح کے الفاظ استعمال کر کے بتا رہے ہیں. صحیح بات ہے مولوی صاحب. میں اور آپ کی تعریف وہ رسول کسی نصرانی کو نہیں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ہو گیا. نہیں مولوی صاحب، یہ بہت اچھی دلیل ہے. مولوی صاحب میں آپ کی تعریف آپ کو سنیں میری. ایک بات کا کہ یہ بات آپ ناراض نہ ہو، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں. میں نے اتنے مولویوں سے بات کی، اتنی اچھی دلیل میں نے کبھی نہیں سنی. میں بس آپ سے پوچھا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہوتی پھر تو آپ مان جاتے. یہی میں نے پوچھا ہے. دلیل آپ کی اچھی ہے، ایسے موقع پہ تو رسول اللہ نے تو نہیں بتایا. ٹھیک ہے بالکل. تو اب مولوی صاحب آپ کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ نے وہ مناظرے پڑھے نہیں. یہ اسباب النزول کی کتاب ہے جس میں وہ پورے مناظرے کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نجران کو الفاظ تھے، قولا الستم تعلمون، کیا آپ نہیں جانتے، ان ربنا حی لا یموت، کہ ہمارا رب زندہ ہے اور کبھی نہیں فوت ہوگا، وان عیسیٰ علیہ السلام عطا علیہ الفنا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر وفات بڑا کرے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. آج آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ نشان دکھایا ہے کہ نجران میں وفات مسیح کا ذکر ہوا تھا. اگر آپ صدق کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آج آپ کو بیعت کرنے پر آپ نہ بھی بات کریں، آپ نہ بھی بات کریں. آپ نے ابھی بات نہیں کرنی، میں ابھی بات کر رہا ہوں. جب آپ بول رہے تھے میں نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، مولوی صاحب اس کی عربی میں تحریف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے جواب میں عیسائیوں نے کہا بلا، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. تو اس میں مولوی صاحب کی جو تحریف وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں چلے گی. اب تو اس کا میں نے جواب دے دی کہ مولوی صاحب کے لیے ایک بہت اچھا تحفہ تھا. امید ہے وہ اس کو قبول کریں گے اور اللہ کے میں جواب دوں گا. حاضر ناظر جان آپ کو چھوڑوں گا. اسی کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کیا ترجمہ ہے. آپ بات میں جب ٹوکتے نا لوگوں کو گندا اثر پڑے گا کہ مولوی صاحب خود بولتے ہیں. میں میوٹ پہ تھا مولوی صاحب. دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی مولوی صاحب اس میں ہے کہ یوشکمن عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم، کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے جب ابن مریم آئے گا. کیا صحابہ زندہ تھے؟ نہیں تھے. صحابہ تو فوت ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب وہ آئیں گے صحابہ بعض زندہ ہوں گے، یہ واضح یہ تشبیہ طور پہ لقب دیا گیا ہے ایک ایسے شخص کو جو امامکم منکم ہو. اس پہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ لگا دیا کہ میں نے حدیث کا غلط معنی لیا کہ امامکم منکم جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس پہ مولوی صاحب آپ کو رجوع کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ وہ امامکم منکم جو ہیں وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. مولوی صاحب فکر نہ کریں، لیکن امید ہے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں گے. صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامکم منکم. مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ترجمہ، یہ تو ترجمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. یہ آپ کے آگے ہے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم. اور روایت دیکھ لیں صحیح مسلم کی، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امکم. 2 بار صحیح مسلم ہے. پھر ایک اور آپ کو روایت دکھاؤں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہی امام مہدی ہوں گے. صحیح روایت ہے. اس میں آپ کے مفتی حنیف قریشی نے تحریف کی ہوئی ہے، ان کو پکڑا گیا، انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. یہ روایات ہیں. ہم احادیث کے ماننے والے ہیں، آپ نہیں احادیث کے ماننے والے، اسی وجہ سے آپ آج دونوں احادیث کا انکار کر دیں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ میں صوفیوں کی طرف بھاگ رہا ہوں، مولوی صاحب احمد رضا خان صاحب تو صوفیوں کو مانتے ہیں. احمد رضا خان صاحب تو کہتے ہیں اصل قرآن کے مفہوم جو ہیں وہ صوفیوں پہ اترتے ہیں. آج آپ صوفیوں کے بھی انکار کر کے، شاید آپ پہلے حدیث تو نہیں ہوگے. مولوی صاحب کھل کے بتائیں. پھر آپ نے کہا میں معجزات کا انکار کیا. میں نے تو نہیں معجزات کا انکار کیا، میں نے تو کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزات کرتے تھے. جہاں تک دلوں کا بدل ہے، انک لا تہدی من احببت، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ان کو نہیں ہدایت دے سکتے، جس کو آپ چاہیں اللہ دیتا ہے ہدایت. لیکن ساتھ ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، لیکن وہ اصل میں اللہ ہدایت دیتے ہیں. لیکن جو پیغمبر ہیں ان کے ذریعے سے لوگ ہدایت پہ آتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت بار قرآن میں بار بار فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. تو ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں واضح کہ یہ جو ان کے جن لوگوں نے لوگوں کو خدا بنایا ہے وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے. آپ نے اب مجھے یہ بتانا کہ کیا آج کے جو دنیا میں پرندے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے تھے، یعنی ان کی نسلیں آگے چل رہی ہیں؟ کیونکہ ہم تو نہیں یہ مانتے. ہمارا موقف وہی ہے جو تابعین کا تھا کہ یہ پرندے تھوڑی دیر اڑتے تھے پھر گر جاتے تھے. وہ اس آیت میں آپ نے تحریف کی ہے مولوی صاحب. آپ نے کہا وہ زندہ ہو جاتے تھے، آیت میں نہیں یہ ہے، آپ نے وہ خود لفظ ڈالا. یہ اچھی بات نہیں ہوتی مولوی صاحب، ایسے آئندہ پلیز نہیں کرنا. قرآن میں تحریف نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال مولوی صاحب ہم دونوں نے اپنا موقف بیان کر دیا، اور بھی ممان ہے کافی بات. میں آخری بات پہ جواب دوں، آپ کی جھوٹ کا تو جواب دوں. ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجھ پہ ڈال رہے ہیں، تو میں آپ کو جواب تو دوں. آپ دیں. آپ نے کہا کیا کیے؟ یہ جو حدیث آپ پڑھا رہے ہیں یہ سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، اور اس میں جو بات ہے جو آپ نے دکھایا وہ چھپائی ہوئی بات ہے. اس میں لکھا ہوا ہے یاتی علیہ فنا. یاتی کا مطلب کیا؟ یہ لفظ ہے یاتی علیہ فنا. نہیں مولوی صاحب وہ آپ کے علی فنا، یاتی علی فنا کہ اس پہ فنا آئے گی. مولوی صاحب یاتی کیسے ہو سکتا ہے اگر عیسائیوں نے جواب میں بلا کہا ہے؟ عیسائیوں نے جواب میں بلا کہا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں. یہ آپ کے مولویوں نے تحریف کی تھی، وہ ہم نے تحریف کر لی ہے. یہ دیکھیں کلمی نسخہ مولوی صاحب، کلمی نسخہ عطا علیہ الفنا، عطا علیہ الفنا، یہ کلمی نسخے ہیں. حدیث ضعیف ہے. نہیں ہے ضعیف. آپ کے نزدیک سب کچھ ضعیف ہو جاتے جب آپ کے خلاف ہو. ضعیف بھی ہے، سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس کے باوجود اس میں کہا یاتی علیہ فنا. یاتی نہیں لکھا، عیسائی نے کہا بلا، عیسائیوں نے کہا بلا. کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں مولوی صاحب کیا عیسائی مانتے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں؟ کیا عیسائی لوگ مانتے ہیں؟ میں عیسائی کا وہ نہیں ہوں نا. عیسائی وہ مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں بلا 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 کہ ہم مانتے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ وفات آئے گی وہ بلا حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، ثابت ہو گیا آپ نے تحریف کی. بات دوبارہ وہی کی بات. بہرحال ہم نے ایک تو چیز یہ ہو گیا کہ آپ نے حدیث ضعیف سنائی اور حدیث میں ڈلی ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری کہ یاتی علی فنا کو آپ نے کہا. اور دوسری آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب عیسائی عیسیٰ کو وفات شدہ مانتے ہیں. بات نہیں کرنے دیں گے آپ بیچ عیسائی بلا کہہ رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں کہ آپ ادھر میری بات بولے نہیں، اور میں بات کر رہا ہوں آپ نے بولنا شروع کر دیا. کیونکہ ہماری بحث ختم ہو گئی ہے. آپ نے بحث تو آپ کی ختم پہلے دن سے ہو گئی ہے، پہلے وقت سے ہو گئی ہے. میں نے کہا کون تھا صحابی جو
مرزا غلام احمد قادیانی پہ نبوت کا یقین ایمان رکھتا تھا؟ کوئی صحابی تو بتا دیں، اس کا میں نام نے تو دے لیں۔ دیا جواب، آپ نے کہا مولوی مسیح صاحب موعود، میں نے کہا وہ تو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ لگتا ہے اس کا لقب، بھی ہم نے جواب بات دے ختم ہو دیا۔ جاتی ہے یہیں سے۔ ٹھیک ہے عیسیٰ مولوی بن صاحب، مریم کو ہی جزاک مسیح اللہ، موعود سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے دوسرا جزاک اللہ تیسرا مولوی شخص صاحب، کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ مولوی صاحب، اگلی بار پھر انشاءاللہ اللہ آپ نہیں کو، آپ میوٹ کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں بات نہیں اس لیے نہیں اچھی لگتی مولوی ہے صاحب جب کہ آپ اب ہماری بات کو کاٹتے رہتے ہیں میں نے اور آپ کی پھر بات میوٹ نہیں کرتے کاٹی، ہیں، آپ کو ٹھیک ہے پورا نا؟ وقت ملے، حوالہ جو آپ دکھاتے ہیں وہ بھی غلط دکھا رہے ہیں آپ، میں نے کوئی حوالہ غلط اس حوالہ میں نہیں پوری دکھایا۔ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ لے کے آتے ابن عربی کوئی محدث نہیں ہے، ابن عربی کوئی فقیہ نہیں ہے، ابن عربی محدث ہے، صوفی بزرگ ہے۔ آپ صوفی بزرگ کا آپ کہتے ہیں نا، امام بخاری کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنا امام ابو حنیفہ کی جامع کبیر سے یا فقہ کبیر سے آپ لے کے آتے تو پھر بات الگ ہوتی۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں اور بس یہاں پہ بھی آخری جو بات یہاں پہ کہنا بھی چاہتا بات ہوں کی، کہ جزاک اللہ، یہاں پہ الفاظ وہ پورے نہیں ہیں۔ یاتی مولوی علی صاحب فنا کو آپ نے عیسیٰ ٹھیک ہے، آتی علی فنا، اور اس اس پہ کا معنی حلف بھی اٹھائیں فعل مولوی مضارع میں صاحب، جاتا ہے، مولوی صاحب اس پہ حلف اٹھائیں، اس پہ بھی فعل مضارع جاتا ہے عربی کی لغت کے اندر، آپ یہ حلف بھی فعل اٹھائیں، مضارع بن جاتا آپ ہے۔ حلف اٹھائیں کہ میں نے غلط حوالہ پیش کیا، میں اس میں حلف کیا اٹھا، میں ہے۔ بتا رہا ہوں غلط ہے۔ اچھا آپ بے اب ضروری کہ آپ آپ نے بات ڈنڈی ماری، آپ نے آپ کو جو دیا انہوں نے ڈنڈی ماری ہوں گی، مولوی جنہوں صاحب نے میرے آپ کو پاس دیا۔ قلمی نسخہ ہے، میرے پاس قلمی بھائی نسخہ ہے، کلمی آپ نے نسخے تو میں بھی تو قلمی بہت سے نسخہ غلط لکھے زندگی میں جاتے ہیں نہیں نا۔ دیکھیں دیکھا۔ بات سنیں، اب مولوی صاحب ہو دیکھیں، جاتے ہیں، آپ کو میں غلطیاں نے ہوتی بات ہے، کی، اب آپ کتابت میں بات سنیں۔ غلطیاں مولوی ہوتی ہے، صاحب لکھی میں ایک غلطیاں ہوتی ہے۔ سیکنڈ، مولوی بھائی آپ صاحب 70 حدیثوں کو مولوی جس میں صراحت کے ساتھ ابن مریم کا ذکر ہے، مولوی اس کو صاحب اب میں اٹھا کے آپ کو ایک کہہ طرف رہا لے کے ہوں تعویل کہ ڈالتے ہیں نبی اور صلی ڈھونڈتے ہیں اللہ کہیں علیہ سے وسلم، ضعیف حدیث مل جائے مولوی تاکہ صاحب آپ پھر کے اس مطابق وجہ اس سے کو میں پیش کیا میوٹ جائے، کرتا ہوں تو کیونکہ غلط آپ ہوتی ہے کو، نا بات، ٹھیک ہے مولوی یہ تو صاحب، بات غلط ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطا علیہ الفنا، آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علیہ آتا الفنا، نہیں ہے لفظ، ایک آتی بات تو علیہ سن لے فنا۔ مولوی صاحب، آتی مولوی صاحب، آتی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مولوی آئیں صاحب گی۔ سن لے بات، سن لے بات، آتی علی، آتی یا ہے نا، چھوٹی یا ہے نا ادھر، یاتی آتا نہیں ہے، آتا ہے ہی نہیں اس میں، یا آتی علیہ فنا۔ نہیں، آتی کا آتی مطلب ہے کہ نہیں آئیں ہے، گی، یا مولوی صاحب آپ کہتے ہیں یاتی ہے، آتی نہیں آپ کہتے وہ ہیں۔ الگ ہے، اچھا وہ زیادہ وہ بھی ہے، اب آپ وہ بھی بات حدیث سنیں، ہے، ٹھیک ہے لیکن اب آپ جو آپ بتا بات رہے ہیں سنیں، نا اس کو آتا نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے مولوی آتی صاحب علیہ فنا، بات تو سنیں، آتی مولوی یعنی صاحب بات تو سنیں، وہ یہ جو لذیذ ہے نا عیسائیوں کا یہ جواب کیا وہ تھا؟ کسر کے حساب سے آئیں گی، ٹھیک ہے زیر عیسائیوں نے پہ جب، آئیں گی، مولوی زیر صاحب آپ کو آتی لگتا علیہ ہے فنا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسرے کو بھی بولنا دینا پڑتا ہے۔ ہاں میں آپ بیٹا کو آپ کو تو پوچھوں بیٹا آپ عیسائیوں دیکھیں نے آپ کے کیا پاس روز جواب آیا دیا؟ کریں، دل دماغ کھولا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ ٹھیک قادیانی ہے، سے بہت لوگوں نے ٹھیک ہے، توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بھی توبہ کر لیں گے۔ عیسائیوں نے کیا جواب دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بھئی عیسائیوں نے جو بھی جواب دیا اپنے عقیدے کے حساب سے، اللہ رسول اللہ نے کہا ماشاءاللہ، کہ اس پہ فنا آئیں گی۔ ماشاءاللہ، وہ کیوں تو دیکھو بلا فنا آئیں گی کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فنا بلا آئیں کیوں گی، کہا ہے؟ انہوں نے فنا بلا آئیں گی کیوں کا کہا کیا ہے؟ مطلب ہے؟ تو انہوں نے بلا کیوں کہا ہے؟ نہیں دیکھو بلا میں کا کوئی عیسائی کا مطلب ہے ہم ریپرزینٹ تو نہیں ہوں نا، تسلیم میں نے کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بتایا مولوی صاحب عیسائی ابو بکر اب ہم صدیق آپ کو رضی اللہ میوٹ عنہ کر رہے ہیں سلام۔ کیونکہ آپ بات نہیں مان رہے، اور ہم آپ سے اللہ حافظ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، اور اب آپ دوسرے کو بولنے نہیں دے رہے۔ تو مولوی صاحب دیکھیں، صحیح نبی پکڑا صلی آپ اللہ علیہ نے۔ وسلم سنیں، مولوی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جملہ کہا، عیسائیوں نے کہا بلا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی موت آئے گی، وہ بلا نہیں کہہ سکتے، ان کا تو عقیدہ عیسی علیہ السلام پوت ہو چکے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے تحریف کیا۔ بہرحال بھائی مولوی وہ صاحب انہوں نے آپ کے کہا ساتھ آتی مزہ علیہ ہے، فنا، آپ اس پہ جزاک فنا اللہ، آتی جزاک ہے، اللہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے جزاک اللہ عقیدے کے مولوی حساب سے صاحب، جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مولوی صاحب، اگلی بار پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہو، ٹھیک ہے۔ اگلی بار تو اس طریقے سے حرکت کریں گے تو کون چلیں گا آپ کے ساتھ، یہ ساری ہم بات ہے۔ ٹائمنگ کر لیں گے نا، اصل میں اس آپ ہر طریقے سے بات ٹائم کو کیا ہوتا ہے، آپ کاٹتے کی ہیں، ٹائمنگ کبھی وہی ہے مجھے کہ میں نے پتہ ہے میری تقریر چار پریشانی بات تو کر رہے ہیں، جب میں ہوگی پورا کرنا چاہتا ہوں تو مولوی وہ کہ صاحب، ٹائم ختم ہو گیا، پریشانی پھر تو میں ہوگی کیا کروں میں، جب بات ہی نہیں اٹھاتی ہے۔ منازع میں شکست ہوتی ہے تو پھر بات لاہور سیدھی سی ہے، صحابہ کا عقیدہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی پر، اس کو میں وہ نے دکھائیے، جواب بات دے دیا۔ ختم۔ جزاک اللہ، اگر تھا جزاک تو اللہ، دکھا دیجئے، اس میں کوئی جزاک حرج اللہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔